آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اما بعد الطہور نصف الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، سبحان اللہ، یہی گلزار جنت ہے، سبحان اللہ، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ کیا شان احمدی کا سبحان اللہ، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مدنی التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ آمین آمین اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما، آمین، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب عطا فرما۔ اللہ آمین، ایمان والو، صبح صبح اللہ اللہ اصلاحی مشن، روحانی مشن، تبلیغ کا سلسلہ، اللہ اللہ جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا سبحان اللہ، اور کوئی غرض و غایت نہیں، دل میں یہی حسرت تیری اور میری اصلاح ہو جائے، سبحان اللہ، ہم سب ایک اور نیک ہو جائیں، ہم سب نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، سبحان اللہ، ہم سب مساجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ اس مشن پر استقامت عطا فرما، اللہ ہم سب حاضرین کے مرحومین والدین کی بخشش فرما۔ آمین، میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس درس میں اللہ اللہ وضو کے حوالے سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، یعنی جب تم نماز پڑھنے کی نیت کرو تو سب سے پہلے طہارت اور وضو کرو، وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں۔ اللہ اللہ جب تک ہم وضو نہیں کریں گے تو جناب ہمارا کوئی عمل درست نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ وضو کی بڑی اہمیت ہے، اور وضو کرنے سے انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے سبحان اللہ، اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اسلام میں وضو کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر قرآن کریم کو ہم چھو نہیں سکتے، وضو کے بغیر قرآن نہ پڑھا جائے، یعنی اگر وضو نہیں ہے تو ہم مساجدوں میں نہیں آ سکتے۔ ایمان والو، مسلمان بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا، لیکن یہ بھی حکم دیا، ایمان والو جب تم نماز پڑھو، نماز سے پہلے اللہ اللہ یعنی تم وضو کرو، اور وضو کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں بھی اور 6 پارے میں بھی آئی ہے میرے بھائی۔ آئیے میرے بھائی، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ اللہ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی کتاب کو چھونا یا کوئی اور عبادت کرنا اللہ اللہ
ذکر و اذکار کرنا، کوئی وظیفہ کرنا، یا کسی محفل ذکر و نعت میں شرکت کرنا، یا درود و سلام کی بابرکت محفل میں بیٹھنا، یا کوئی ایسا نیک کام کرنا، یا مسجد میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ان تمام تقریبات کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائی پتہ یہ چلا کہ وضو کے بے شمار فضائل ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے وضو کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں اگر کوئی شخص وضو کا پانی لے کر بیٹھ جاتا ہے، جب وضو کرتا ہے، اللہ اس قدر وضو کے فضائل کہ جب وہ کلی کرتا ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالتا ہے اور پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، تو اس وضو کرنے کی ناک اور اس کے منہ کی غلطیاں اور گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی خود اندازہ لگائے۔ اور اسی طرح پھر جب انسان چہرہ دھوتا ہے اور یہاں تک بازو دھوتا ہے، تو ایمان والو یاد رکھو وضو کے اندر کم و بیش 4 فرض ہیں۔ بولو کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں، اور کم و بیش 11 یا 13 سنتے ہیں میرے پیارے بھائی، جبکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک سنت کو قائم کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی اب آپ خود اندازہ لگائیں، پتہ چلا کہ جب انسان جناب وضو کرتا ہے، یہ 4 فرائض پورے کرتا ہے، کم و بیش 13 سنتے یا 11 سنتے وہ پوری کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور یہاں تک وہ انسان اس قدر پاک و صاف ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے، اللہ جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو جو انسان صحیح معنوں میں بھائی وضو کرتا ہے، استنجا، طہارت، اور پھر صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے، اب بتاؤ اب تک جناب والا نماز نہ پڑھی، اب خالی وضو کیا، استنجا کیا، طہارت کی سنت طریقے سے، سبحان اللہ، تو اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ جب وہ نماز پڑھے گا، اللہ قربان جاؤں کس قدر اجر و ثواب ہوگا، سبحان اللہ، انعام ہوگا۔ بحوالہ تنبیہ الغافلین۔ تو میرے پیارے بھائی اب خود اندازہ لگائیں، بلکہ گناہوں کی معافی کا طریقہ، کس طرح انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کس قدر انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اللہ یعنی ختم کر دے اور بلند مقام فرما دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے گا، ضرور ہمیں حکم فرمائیے کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
ایمان والوں، نمازی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کی راتوں میں بہتر طریقے سے وضو کرنا۔ اب بتاؤ میرے بھائی، یعنی جب سردیاں ہوتی ہیں، جس طرح ابھی سردیاں جا رہی ہیں، تو وہ ایمان والے، وہ نمازی بھائی سردیوں کے موسم میں جب صحیح معنوں میں وضو کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا، اللہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وضو، بعض کہتے ہیں وضو، بعض کہتے ہیں وضو، اور حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہے بتاؤ وہ کیا ہے؟ وضو۔ بولو کیا ہے؟ وضو۔ وضو میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور وضو کا معنی کیا ہے؟ وضو کہتے ہیں پانی کو، وضو کہتے ہیں اللہ برتن کو، اور وضو کہتے ہیں عمل کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ عمل کر کے بھی ہمیں بتایا کہ یعنی تم اس طرح طہارت کرو، استنجا کرو، پھر وضو کرو، اور پھر نماز پڑھو میرے پیارے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جاؤ پوری شریعت ہمیں سمجھا دی میرے پیارے بھائی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تم کرو جس کی بدولت اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جو ہے بتلائیے گا۔ سرکار نے فرمایا پہلی بات یعنی سردی کی راتوں میں بہتر طریقے سے وضو کرنا، سنت طریقے سے، جس طرح میں نے آتے ہی عرض کیا کہ بھئی وضو میں کم و بیش 4 فرض ہیں، جب وضو کرتے ہیں کم و بیش 13 سنتے ہیں۔ کوئی بھی آپ فقہ کی کتاب پڑھو گے، بہار شریعت، احکام شریعت، در مختار، نماز کی سب سے بڑی کتاب